بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہیں آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں کہ بالکل ٹھیک ہوں گے، جہاں جہاں بھی آپ ہوں گے بالکل تندرست ہوں گے، سیف ہوں گے۔ آج کل یہ وائرس کی جو وبا پھیلی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہی ہے کہ سب لوگ اپنی بالکل اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور اس وائرس سے ہم سب کو، ہمارے بچوں کو اور سب لوگوں کو محفوظ رکھے۔ میں الحمدللہ پاکستان سے اسپین آ چکی ہوں، اپنے گھر بینیدورم پہنچ گئی ہوں۔ سیالکوٹ سے میری فلائٹ تھی PIA بارسلونا، اور سیالکوٹ ایئرپورٹ پہ میں نے دیکھا بالکل بھی کوئی رش نہیں تھا۔ بالکل کچھ جو میری فلائٹ تھی وہ ویا اٹلی تھی، لیکن اٹلی کی فلائٹس کینسل ہونے کی وجہ سے جو فلائٹ ہے وہ پھر اسپین سیدھی آ گئی ہے، اور جو اٹلی کے مسافر تھے وہ فلائٹ میں نہیں تھے۔ اس وجہ سے بھی تقریباً پلین کی ساری سیٹس خالی تھیں، چند مسافر تھے جنہوں نے اسپین آنا تھا۔ سیالکوٹ کا ایئرپورٹ بھی تقریباً بالکل ہی خالی نہیں، لیکن کم رش تھا۔ اور یہاں بارسلونا آ کے ایئرپورٹ پہ بھی کوئی رش نہیں تھا۔ حالانکہ بارسلونا میں نے جتنی دفعہ بھی وزٹ کیا ہے، بہت بزی شہر ہے، کافی رش والا شہر ہوتا ہے، لیکن وہاں پہ بھی سڑکوں پہ کوئی ٹریفک نہیں ہے۔ کل جیسے میں آئی تھی تو کل کوئی ٹریفک نہیں تھا، اور جمعے کی نماز بھی اجتماع کی صورت میں ادا نہیں کی جا سکی۔ اور راستے میں پھر میں بائی بس بینیدورم آئی تھی، ویلنسیا میں بس نے اسٹے کیا تھا، وہاں پہ بھی کوئی رش نہیں تھا۔ تو ذرا سیریس قسم کی صورتحال ہو چکی ہوئی ہے۔ اب بینیدورم میں بھی اعلان ہوا تھا کہ کل مارکیٹس یعنی کہ آج سے مارکیٹس وغیرہ اور تمام بڑے ریسٹورنٹس، شاپنگ سینٹرز اور یہ ساری چیزیں بند ہوں گی، تو جس کی وجہ سے لوگوں نے کل مارکیٹوں میں بھی تقریباً ایک دفعہ شیلفس خالی ہو گئی تھیں، سب لوگوں نے اکٹھی گروسری کر لی تھی، سب چیزیں سٹور کر لی تھیں، حتیٰ کہ پانی اور دودھ ملنا مشکل ہو گیا تھا، اور لوگ ایسے چھینا جھپٹی کر رہے تھے مارکیٹس میں چیزیں لینے کے لیے۔ تو بینیدورم میں بھی اسکول، کالجز، یونیورسٹیز سارا کچھ بند ہے۔ کل جب سے میں بینیدورم آئی ہوں تو میری جتنی بھی فرینڈ سے بات ہوئی ہے، جتنی بھی فرینڈس کے ساتھ میسیجز ہوئے ہیں یا فون پہ بات ہوئی ہے، تو سب لوگ بہت پریشان ہیں اور سب لوگ بہت ڈرے ہوئے ہیں۔ تو سب بہنوں سے، سب ماؤں سے میں کہنا یہ چاہتی ہوں کہ یہ جو چیزیں بند ہوئی ہیں، یہ جو لاک ڈاؤن ہو رہا ہے، اس میں خدا نخواستہ کوئی یہ نہیں ہے کہ بیماری بہت پھیل گئی ہے یا کچھ ایسے ہے۔ یہ صرف احتیاط ہے، یہ صرف پریکاشنز ہیں کہ یہ زیادہ سے زیادہ مت نہ پھیلے، یہ جہاں پہ ہیں وہیں پہ رک جائے۔ یہ اس لیے ہے کہ اگر سب لوگ بیمار ہو جائیں گے تو ہاسپٹلز میں جگہ نہیں رہے گی، ایمرجنسی ہو جائے گی۔ حالانکہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کوئی پھیل چکا ہے جس کی وجہ سے یہ چیزیں بند ہیں۔ یہ صرف احتیاط ہے جو کہ آپ لوگوں نے کرنی ہے، اور اس کی وجہ سے ساری چیزیں بند ہیں۔ اور احتیاط جو ہے اس کے طریقے انٹرنیٹ پہ بے شمار ظاہر ہے آپ سب لوگوں نے سنے ہیں، پڑھے ہیں اور عمل بھی کر رہے ہوں گے، جیسے کہ گھر میں انٹر ہوتے ہی ہاتھ دھوئیں اور ماسک پہنیں، اس کھانسی زکام نزلہ اگر ہے، شکایت ہے تو فوراً چیک اپ کروائیں۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ وائرس کی سمٹمز کیا ہیں، اس کی کیا علامات ہیں، کیونکہ یہ کافی دنوں سے ایشو اٹھا ہوا ہے، سب لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ اگر آپ کو ان علامات ظاہر ہوتی ہیں تو آپ فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں، اور یہ آپ کو اسکرین پہ میں ایک دکھا رہی ہوں ایمرجنسی جو نمبرز ہیں، جن کو آپ کون سے سٹی میں رہ رہی ہیں، اور اگر وائرس آپ کو کوئی شکایت ہے یا آپ کو شک ہے تو آپ کون سے نمبر پہ کال کر کے اطلاع دے سکتے ہیں۔ تو یہ نمبر آپ اسکرین پہ دیکھ لیں، اپنے ایریے کا، اپنے جو پروونس کا آپ نمبر نوٹ کر لیں۔ زیادہ سے زیادہ پانی پئیں، لیکوڈ زیادہ سے زیادہ لیں، اور جب بھی باہر سے آئیں، کسی اجنبی سے ملیں، کوئی گھر میں کوئی آئے، یا جب بھی آپ کہیں خاص طور پہ باہر سے آتے ہیں تو آتے ہی اپنے ہاتھ جو ہیں وہ دھو لیں۔ میں نے آتے ہی گھر کے بالکل جو انٹرنس ڈور ہے اس کے ساتھ ہی سینیٹائزر فکس کر دیا ہے، تاکہ جو بھی باہر سے آئے اپنا ہاتھ کو جو ہے وہ ایک دفعہ صاف کر کے پھر گھر میں انٹر ہو۔ اور اس کے علاوہ جوتے وغیرہ بھی آپ گھر سے باہر دروازے کے آگے اتاریں جو باہر سے پہن کے آتے ہیں، اور ایک کوئی چپل یا اور جوتے جو ہیں گھر کے اندر پہن کے گھومیں۔ بچوں کو بھی یہ کہیں، خود بھی اس پہ عمل کریں۔ اسکول اور کالجز بند ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو چھٹیاں ہیں، آپ کے بچوں کو چھٹیاں ہیں تو بچوں نے باہر کھیلنے چلے جانا ہے، یا جوان لڑکوں نے دوستوں کے ساتھ باہر گپے لگانے بیٹھ جانا ہے۔ ایسا نہیں ہے، بچوں کو بھی گھر میں رکھیں، خود بھی گھر میں رہیں۔ یہ احتیاط لازم ہے۔ ہمیں
اگر گورنمنٹ نے یہ ہمارے فائدے کے لیے یہ ساری چیزیں کہی ہیں تو ہمیں ان پہ عمل کرنا ہی چاہیے. بچوں کو گھر میں بزی رکھیں، ان کو ڈفرینٹ قسم کی ایکٹیویٹیز کروائیں، ان کو انٹرنیٹ پہ اگر ان کی کوئی فیوریٹ چیزیں ہیں، موویز وغیرہ، ڈاکومنٹریز وغیرہ، وہ دکھائیں ان کو. اس طرح کی ایکٹیویٹیز کریں، بیڈمنٹن وغیرہ، جو کہ تھوڑی جگہ پہ گھر کے اندر رہ کے بآسانی بچے کھیل سکیں اور وہ بزی رہ سکیں. بچوں کو کوکنگ کرنا سکھائیں، بچیوں کو، اس طرح کی چیزیں جو آپ گھر میں کر سکتی ہیں. اور انشاءاللہ دعائیں کریں اور اللہ تعالیٰ سے اچھے کی امید رکھیں، اچھی، اور انشاءاللہ یہ جلد ہی ہم اس وائرس کو ہرا دیں گے اور سب چیزیں، سب معمولات زندگی اپنی روٹین پہ آ جائیں گے. اور آپ سب بہنوں سے دعا ہے کہ دعاؤں میں یاد رکھیں. اور پھر میں کہوں گی کہ ڈونٹ بی افریڈ اینڈ ڈونٹ وری. یہ صرف احتیاط ہے جو کہ گورنمنٹ نے ہمیں بتائی ہے، اور یہ کوئی بہت زیادہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، کہ نہ ہی ڈپریسڈ ہونے کی بات ہے. تو آپ لوگوں نے پازیٹیو رہنا ہے، حوصلہ رکھنا ہے، اور یہ اس طرح کی سچویشن سے خود بھی نپٹنا ہے اور بچوں کو بھی ان کے مائنڈ کو سیٹ کرنا ہے. اور بچوں کو یہ مت ڈرائیں کہ یہ خدا نخواستہ وائرس ہے، اس طرح ہے، یہ ایسے ہو جائے گا، ایسے. بچوں کے ذہن میں ایک خوف بیٹھ جائے گا. آپ نے بچوں کو اچھے طریقے سے گائیڈ کرنا ہے کہ پھر میں دوبارہ سے کہوں گی کہ یہ صرف احتیاط ہے جو کہ آپ کو کرنی ہے بیماری سے بچنے کے لیے. حالانکہ جو اس وائرس کے بیماری کے اگر کسی کو لگ جاتی ہے تو اس کی اگر مرنے کے چانس جو ہیں وہ صرف 3% ہیں. یعنی کہ اگر 100 بندوں کو یہ وائرس لگا ہے تو صرف 3 بندے ایسے ہوں گے جن کی ڈیتھ ہو سکتی ہے، اور وہ بھی وہ بندے ہیں جو یا تو بوڑھے ہیں، یا ان کو کوئی اور بیماری لگی ہوئی ہے، یا پھر ان کا امیون سسٹم بہت کمزور ہے. وہ صرف بندے جو ہیں وہ ان کی، جیسے یہ میں آپ کو ایک چارٹ دکھاتی ہوں کہ ڈفرینٹ شہروں میں یہ کتنے کیسز ہیں، کتنے ہیں جن نے ریکور کر لیا ہے اور کتنے ہیں جن کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اور آپ دیکھ لیں جو ڈیتھ کی ریشو ہے وہ انتہائی کم ہے. آپ لوگوں کو پہلے ان کا انٹرویو بھی دکھایا تھا. اسپین میں پہلی پاکستانی ڈاکٹر سہرش گل سے میری سلسلے میں بات ہوئی ہے، تو انہوں نے اپنا ایک وائس میسج آپ لوگوں کے لیے ریکارڈ کروایا ہے. وہ آپ سنیں، اس میں وہ چند باتیں ایز اے ڈاکٹر آپ کو بتا رہی ہیں جن پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم تمام سننے والوں کو میرا سلام. آپ سب سے ڈاکٹر سہرش گل مخاطب ہوں. آج ہم بات کریں گے، آپ جیسے کہ حالات کے بارے میں جانتے ہیں، کرونا وائرس کے بارے میں، اور اسپین میں رہنے والے جتنے بھی پاکستانی کمیونٹی اور دوسرے لوگ ہیں وہ ہم جانتے ہیں کہ اب سچویشن جو ہے وہ دن بدن کافی سیریس ہوتی جا رہی ہے. آج صبح کی رپورٹ کے مطابق اسپین میں تقریباً 3000 کے نزدیک جو لوگ ہیں وہ اس وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں، اور تقریباً جو ٹوٹل ڈیتھس ہیں وہ 84 کے نزدیک ہیں. تو تھوڑا سا ہم بات کریں گے آج کہ اس کرونا وائرس سے بچاؤ کس طرح سے ممکن ہے، کرونا وائرس آخر کیا ہے، اور ہم کیا احتیاطی تدابیر اپنا سکتے ہیں تاکہ اس کا جو اس کی ٹرانسمیشن ہے ایک دوسرے سے جو یہ ہے وہ کام آگے پھیلے. کرونا وائرس جو ہے وہ بہت آسانی سے ایک شخص سے دوسرے شخص کو منتقل ہو سکتا ہے. کھانسی یا چھینکنے سے جو ذرات یا بوندیں خارج ہوتی ہیں وہ ایک شخص سے آسانی سے دوسرے شخص تک منتقل ہو کر اس میں بیماری کا باعث بن سکتی ہیں. یہاں یاد رہے کہ ماسک کا استعمال صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو بیمار ہیں. اگر آپ کو کوئی بھی سمٹمس یا کوئی بھی آپ کو کھانسی، زکام یا بالکل صحت مند ہیں تو آپ کو ماسک کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. ماسک کا استعمال صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو اس وقت جن کو یا تو کھانسی، نزلہ یا زکام ہے، یا اس کے علاوہ وہ ان کو اور سمٹمز ہیں، بخار، اور اس میں وامٹنگ، سر کا درد اور پیٹ کا خراب ہونا بھی شامل ہے. کسی بھی مریض کے ناک یا منہ سے نکلنے ہوئے ذرات سے دوسری چیزیں بھی آلودہ ہو سکتی ہیں، جیسے کہ
اگر کوئی چھینکتا ہے یا کھانستا ہے تو اس کے منہ یا ناک سے خارج ہونے والے ذرات کسی کرسی، میز یا کمپیوٹر یا موبائل کے اوپر گرتے ہیں تو وہ چیزیں بھی وائرس سے آلودہ ہو جاتی ہیں۔ اس کا بچاؤ کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ بار بار دن میں اپنے ہاتھ دھوئیں، کم از کم 20 سیکنڈ کے دورانیہ کے لیے۔ اور اگر آپ باہر جاتے ہیں کسی بھی چیز کو باہر ہم اکثر ہاتھ لگاتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ وہ وائرس سے وہ آلودہ تو نہیں ہے، تو اس صورت میں آپ اگر باہر جاتے ہیں یا کسی سے ملتے ہیں تو آپ اپنے ہاتھ کو منہ، اپنے چہرے، آنکھوں اور ناک پہ ہاتھ نہ لگائیں جب تک کہ آپ اپنے ہاتھوں کو دھو نہ لیں۔ اس کے علاوہ کھانستے یا چھینکتے وقت اپنے منہ کو اپنی کونی سے ڈھانپ لیں یا ٹیشو پیپر کا استعمال کریں، جس کو فوراً ہی استعمال کے بعد خارج کر دیں، اس کو ری یوز نہ کریں۔ اس کی تدابیر میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ ہجوم والی جگہوں سے آج کل پرہیز کریں، اور جتنا بھی ہو سکتا ہے، جیسے بچوں کو اب اسکولوں میں بھی چھٹیاں ہیں تو گھر پر قیام کریں، گھر پہ رہیں، گھر پہ ریسٹ کریں۔ باہر صرف آپ ضرورت کے لیے نکلیں، ضرورت کی کوئی چیز آپ کو خریدنی ہے تو جائیں، ادروائز آپ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت گھر گزارنے کی کوشش کریں۔ جہاں تک اس کے سمٹمز کا تعلق ہے، اس میں نزلہ، زکام، بخار، تیز بخار، سانس لینے میں دشواری، پیٹ کا خراب ہونا، قے آنا، سر درد رہنا یا گلا خراب ہونا، یہ چند اس کی سمٹمز ہیں جو اگر آپ کو محسوس ہوتی ہیں تو اسپین میں رہنے والے جو بھی لوگ ہیں، اور خاص طور پہ کتالونیہ میں ہر سٹی اور ہر پروونس کا ایک علیحدہ ایمرجنسی نمبر ہے۔ بارسلونا کتالونیہ میں رہنے والوں کے لیے 061 نمبر ہے ایمرجنسی کا، جہاں پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں، جو آپ کو آگے آپ کو انسٹرکشنز دیں گے کہ آپ اس وائرس کی علامات ظاہر ہونے پر آپ کو کیا آگے سٹیپس فالو کرنے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم مختلف دوسرے شہروں کے ایمرجنسی نمبرز کو بھی شامل کر دیں گے، تاکہ جو لوگ کتالونیہ، بارسلونا سے باہر رہتے ہیں، اگر ان کو یہ نمبرز کی ضرورت پڑے تو ان کو کہاں پر کال کرنی ہے۔ یہ وائرس جو ہے، اگر آپ کو اس ظاہر ہے کہ آپ کو ایک دم تو نہیں پتہ چلے گا کہ آپ کو یہ وائرس لگ گیا ہے، کیونکہ اس کے سمٹمز جو ہیں وہ 2 دن سے لے کر 14 دن تک کے بعد ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ وائرس 9 گھنٹے تک کپڑوں پہ پڑنے سے 9 گھنٹے تک زندہ رہ سکتا ہے، اور ہاتھ پر 10 منٹ۔ اس لیے اگر آپ بار بار اپنے ہاتھ دھوتے ہیں تو آپ کے چانسز جو ہیں وہ وائرس کے لگنے کے بہت زیادہ کم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے دن میں بار بار کم از کم 20 سیکنڈ کے لیے اب کوہنیوں تک ہاتھ لازمی دھوئیں۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم لوگ 5 وقت کی نماز پڑھیں تو 5 وقت تو ہم لازمی ہاتھ دھوئیں گے۔ تو یہ بھی ایک ہمیں ایڈوانٹیج ہے کہ ہم نارمل روٹین میں اپنا ہاتھ بار بار دھوتے ہی ہیں، لیکن آج کل ہمیں اس کے بارے میں تھوڑی سی زیادہ احتیاط کرنی ہے۔ جو اب تک ہمیں معلومات حاصل ہوئی ہیں، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کرونا وائرس ایک شخص جو ہے وہ ایک شخص 3 لوگوں تک یہ وائرس منتقل کر سکتا ہے، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اس کی تیزی سے پھیلنے کی وجہ کیا ہے، کہ آسانی سے ایک شخص سے دوسرے شخص تک منتقل ہو سکتا ہے۔ اور اس لیے آپ آج کل جس طرح یہاں پر بارسلونا میں، اسپین میں کافی زیادہ جو گورنمنٹ نے ایمرجنسی لگائی ہے، اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ اس کی جو منتقلی ہے ایک شخص سے دوسرے شخص تک، وہ روکی جا سکے، جس میں آپ لوگ بھی تعاون کریں۔ اگر بچوں کو چھٹیاں ہیں، اگر آپ کام کرتے ہیں، اپنے گھر سے کام کر سکتے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ اپنا وقت گھر پر گزاریں۔ آئندہ آنے والا ہفتہ 2 ہفتے بہت اہم ہے۔ اس کی وجہ سے ہم سب کو مل کر کوشش کرنی ہے کہ جو کیسز ہو چکے ہیں وہ ان سے آگے یہ مزید نہ بڑھے۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ بچوں میں یہ فی الوقت اتنا زیادہ جو ہے وہ خطرناک نہیں ثابت ہو رہا۔ یہ خطرناک ثابت 50+ لوگوں کے لیے ہے، جن کو کوئی اور بھی ہیلتھ ایشوز ہیں، جیسے کہ ہارٹ پرابلم ہے، ہائی بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے۔ لیکن
اس کے لیے ہمیں زیادہ احتیاط کرنی ہے، کیونکہ بچوں کو یہ جو وائرس ہے یہ اتنا افیکٹ نہیں کر رہا. بچوں کو ہو سکتا ہے لیکن ان کو کوئی سمٹمس نہ ہو، بلکہ ہو سکتا ہے کہ ان کا ہلکا پھلکا بخار یا کھانسی نزلہ ہو. تو بچے جو ہیں وہ پوٹینشیل ویکٹرز ہیں. کہنے کا مقصد ہے کہ وہ آسانی سے اگر وہ دادا دادی یا نانا نانی کے ساتھ رہتے ہیں تو ان تک منتقل کر سکتے ہیں، جن میں اس کے علامات جو ہیں بہت شدید بھی ہو سکتے ہیں. نمونیا تک پہنچ سکتے ہیں، جس میں بندے کو سانس لینے میں شدید تکلیف ہوتی ہے. اور جو ڈیتھ کیسز بھی اسپین میں سامنے آئے ہیں، ان کی میجر ریزن یہی ہے کہ سانس میں شدید دشواری کی وجہ سے اموات واقع ہو رہی ہیں. اب آگے ہمارا مشن یہی ہے کہ ہم اس کی مزید ٹرانسمیشن، مزید منتقلی کو ایک شخص سے دوسرے شخص تک جہاں تک ممکن ہے اس کو روکیں. اپنے ہاتھ بار بار دھوئیں اور گھر پر رہیں. صرف ضرورت کے تحت گھر سے باہر نکلیں. ہجوم والی جگہوں کو بالکل آج کل اوائڈ کریں. اور اس کے علاوہ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش کی گھڑی ہے جو پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ سے اس وقت میں بہت توبہ کرنی چاہیے. اپنے گھروں کو اب آپ کو ٹائم مل رہا ہے گھر پر، تو آپ تھوڑا سا سیلف ریفلیکشن اپنا انسان کو کرنا چاہیے اور اللہ سے معافی مانگنی چاہیے کہ اس نے ہم پہ یہ مشکل جو ڈالی ہے، بے شک یقیناً وہی ہمیں اس سے نکالے گا بھی. اور یہ جو ہمیں وقت ملا ہے اس کو ہم آگے پازیٹیولی کیسے یوز کر سکتے ہیں اور ایک بحیثیت ذمہ دار شہری اپنا جو حصہ ہے وہ اس میں ڈالیں. حکومت کی جو بھی انسٹرکشنز جو ہمیں مل رہی ہیں، کیونکہ یہ سچویشن دن بہ دن چینج ہو رہی ہے، تو ہم اس کو فالو کریں. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہم اس پر جلد قابو پا لیں گے.